بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے لاسٹ ہم نے ٹاپک پڑھا تھا ٹائپس آف پروگرامنگ لینگویجز۔ اس میں ہم نے پروسیجرل لینگویجز پڑھی، پھر اسٹرکچرڈ لینگویجز پڑھی، اور آج ہم نے پڑھنا ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویجز یعنی اوپس۔ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ یا اوپس refers to a programming method that is based on objects such as student, vehicle, building, etc. کہتے ہیں کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کی کا جو میتھڈ ہے، کام کرنے کی جو نیچر ہے، وہ آبجیکٹ کے اوپر بیس کرتی ہے۔ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ میں جو بھی پروگرام بنایا جاتا ہے تو آبجیکٹ کے نام سے وہ پروگرام بنائے جاتے ہیں۔ جیسے اسٹوڈنٹ ایک آبجیکٹ ہے، وہیکل ایک آبجیکٹ ہے، بلڈنگ ایک آبجیکٹ ہے۔ Object-oriented programming language provides a set of rules for defining and managing objects. An object can be considered a thing that can perform a set of activities. ایک آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ میں آبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس کی باڈی ہوتی ہے، جس کی کچھ پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ جیسے اسٹوڈنٹ ایک آبجیکٹ ہے، اسٹوڈنٹ کا نام ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کا رول نمبر ہوتا ہے، یہ اس کی پراپرٹیز ہیں۔ اور اس کے کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں۔ اسٹوڈنٹ کی ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ ریڈنگ کرتا ہے، وہ ٹیسٹ دیتا ہے، وہ پیپر دیتا ہے، وہ بات کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹ چلتا ہے، اور کافی سارے فنکشنز ایکٹیویٹیز اسٹوڈنٹ پرفارم کر سکتا ہے۔ انہوں نے ایگزامپل دی ہے، فار ایگزامپل the object vehicle can be defined as an object. وہیکل گاڑی کو کہتے ہیں کہ گاڑی ایک آبجیکٹ ہے جس کے نمبر آف ویلز ہوتے ہیں، مطلب اس کے کچھ پہیے ہوتے ہیں، کچھ اس کے دروازے ہوتے ہیں، اس کا کلر ہوتا ہے، نمبر آف سیٹس ہوتے ہیں کہ کتنی اس کے اندر سیٹس ہیں۔ یہ ساری اس کی پراپرٹیز کہلاتی ہیں۔ The set of activities that can be performed on this object include steer, accelerate, brake. کہتا ہے گاڑی چونکہ ایک آبجیکٹ ہے تو اس کے ایکٹیویٹیز یا اس کے فنکشن کیا ہو سکتے ہیں؟ اسٹیئرنگ ہو سکتی ہے، یعنی گاڑی کو لیفٹ رائٹ موڑنا، ایکسلریٹر پریس کرنا، ایکسلریشن دینا، سپیڈ بڑھانا، اور بریک لگانا، یہ اس گاڑی کے اندر فنکشنز ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے اے سی چلانا، اس کے اندر میوزک چلانا، یہ اس گاڑی کے، اس کار کے یا اس وہیکل کے ایکٹیویٹیز یا فنکشنز ہو سکتے ہیں۔ Complicated and large computer programs are difficult to design, develop, maintain and debug. کہتے ہیں آج کل کمپیوٹر کے جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ کافی بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں جن کو ڈیولپ کرنا یعنی بنانا، ان کو مینیج کرنا، ان کو ڈیبگ کرنا یعنی ان کے اندر سے، ڈیبگ کہتے ہیں کسی بھی پروگرام کے اندر سے ایرر کو ریموو کرنا۔ The concept of object-oriented programming solves this problem. کہتے ہیں جو آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ ہے وہ اس طرح کے بڑے بڑے پروگرامز جن کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ اس کو آبجیکٹ میں کنورٹ کر دیتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے آبجیکٹ کا نام ہوتا ہے تو اس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ آبجیکٹ کی کچھ پراپرٹیز ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، اور اس آبجیکٹ نے کیا کیا فنکشنز پرفارم کرنے ہوتے ہیں۔ جب آبجیکٹ کمپلیٹ ڈیفائن ہو جاتا ہے تو اس کی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ میں بھی آبجیکٹس بنائے جاتے ہیں اور ان کے اوپر پروگرام بنائے جاتے ہیں، آبجیکٹس کے اوپر پروگرام بنائے جاتے ہیں۔
The most widely used object-oriented programming languages are C, C++, C Sharp, PHP اور Java. یہ جو لینگویجز ہیں ان کو آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویجز کہا جاتا ہے. اس کے بعد ٹاپک ہے آپ کا کریکٹرسٹکس آف ہائی لیول لینگویجز. ہائی لیول لینگویجز آپ کو میں بتا چکا ہوں، پڑھا چکا ہوں. وہ لینگویجز ہوتی ہیں، وہ پروگرامنگ لینگویجز ہوتی ہیں جس میں ہیومن لینگویجز لائک انگلش لینگویج کو استعمال کر کے پروگرام بنائے جاتے ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ کسی ہائی لیول لینگویج کے کیا ایڈوانٹیج ہو سکتے ہیں یا اس کے کیا خاصیتیں یا خصوصیات کیا ہو سکتی ہیں. These languages are developed to make computer programming simple, easier, and less prone to errors. جو پروگرام ہائی لیول لینگویج میں بنایا جاتا ہے وہ سمپل ہوتا ہے، اس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، اور اس میں ایررز بھی کی ایررز کے جو چانسز ہیں وہ کم ہوتے ہیں. ہائی لیول لینگویجز آر ناٹ مشین ڈپینڈنٹ. یہ والا پوائنٹ سمجھنا انتہائی لازمی ہے. جو ہائی لیول لینگویجز ہوتی ہیں وہ مشین انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، یعنی کسی کمپیوٹر کے اوپر وہ ڈپینڈ نہیں کرتی، کسی خاص کمپیوٹر کے لیے وہ نہیں بنائی جاتی، یا ایسا نہیں ہوتا کہ کسی خاص کمپیوٹر کے لیے کے اوپر وہ چلتی ہیں، بلکہ یہ کسی بھی کمپیوٹر کے اوپر، کسی بھی مشین کے اوپر چل بھی سکتی ہیں، اور پروگرام بھی ان میں بنائے جا سکتے ہیں. اور ان کے جو پروگرام ہوتے ہیں ہائی لیول لینگویج کے، ان کے لیے بھی کوئی خاص کسی کمپنی کے مشین یا کسی خاص کمپنی کے کمپیوٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کسی بھی کمپنی کے کمپیوٹر پہ ہائی لیول لینگویجز کے پروگرامز رن ہو سکتے ہیں، چل سکتے ہیں. Programs written in high-level language must be translated into machine language by a compiler or interpreter before execution by computer. جو پروگرامز ہائی لیول لینگویج میں بنائے جاتے ہیں وہ پروگرامز پہلے مشین لینگویج میں کنورٹ ہوتے ہیں. کب؟ جب ان کو چلانا یا رن کرنا پڑ جائے، تو ان کو چلانے کے لیے یا رن کرنے سے پہلے ان کے اندر ہائی لیول لینگویجز کے اندر کمپائلر یا انٹرپریٹر اس پروگرام کو مشین لینگویج میں کنورٹ کر دیتا ہے. اور اس کے بعد اس پروگرام یا سافٹ ویئر کو چلایا جاتا ہے. The process of finding and removing errors in programs جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ڈیبگنگ اس کو کہتے ہیں is easier in high level languages as compared to low level languages. ہائی لیول لینگویجز میں اگر ایرر آ بھی جاتے ہیں تو ان کو ڈھونڈنا اور ان کو ٹھیک کرنا یا ریموو کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت لو لیول لینگویجز کے پروگرام کے. High level language programs are highly structured. They allow programmers to break lengthy programs into number of modules which can be written and tested independently. This makes writing and testing of programs easier. ہائی لیول لینگویجز میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، پروگرامز کو ماڈیولز میں
ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. ماڈیولز کسی بڑے پروگرام کے چھوٹے چھوٹے، جب آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں، اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹس بن جائیں، چھوٹے چھوٹے حصے بن جائیں، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑے پروگرام کے جب آپ اس کو ڈیوائڈ کر لو اور اس کے چھوٹے چھوٹے پروگرامز بن جائیں، تو ان چھوٹے چھوٹے پروگرامز کو ماڈیولز کہا جاتا ہے. ایک بڑے پروگرام کے اندر ظاہر سی بات ہے، اگر ایک پروگرام جو ہے، ایک سافٹ ویئر جو ہے، وہ 200 یا 300 پیجز پہ مشتمل ہے، تو اس کے اندر ایررز کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا سا. اس کے اندر ٹیسٹنگ بھی مشکل ہو جاتی ہے. تو ہائی لیول لینگویج کیا کرتے ہیں، ایسے بڑے بڑے پروگرامز کو یا سافٹ ویئرس کو ماڈیولز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، تاکہ ان کو مینیج کرنا، ان کو ٹیسٹ کرنا اور ان کے اندر ایررز کو فائنڈ اینڈ ریموو کرنا تاکہ آسان ہو جائے. پاپولر ہائی لیول لینگویجز آپ کے پاس کون کون سی ہیں جو بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا ہے سی اور سی پلس پلس کا. C language was developed in early 1970 by Dennis Ritchie at Bell Laboratories. بیل لیبارٹریز کے اندر ایک کمپیوٹر جو سائنٹسٹ تھا یا پروگرامر تھا، ڈینس ریچی، اس نے 1970s میں سی لینگویج کو ڈیولپ کیا تھا. سی ہیز بیکم ون آف دا موسٹ پاپولر پروگرامنگ لینگویج ٹوڈے. اس وقت سے لے کے آج تک سی لینگویج جو ہے انتہائی پاپولر ہے، اور لوگ اس کو یوز کرتے ہیں آج بھی پروگرامز یا سافٹ ویئرس بنانے کے لیے. It is highly structured. It is a highly structured programming language that is easy to understand and use. In the past, it was mainly used for writing system programs such as operating system, compilers, assemblers. Today, it is used for writing all types of application programs as well, such as word processors, spreadsheet program, database management system, educational programs. ایون کہ گیمز بھی سی لینگویج میں بنائے جاتے ہیں. شروع میں جب سی لینگویج بنی تو اس میں زیادہ تر ونڈوز جس کو ہم کہتے ہیں یعنی آپریٹنگ سسٹمز بنائے جاتے تھے. کمپائلرز اور اسمبلرز اس میں ڈیولپ کیے جاتے تھے. لیکن آج کل اس کو باقی سارے سافٹ ویئرز اور گیمز کے لیے بھی بنانے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے سی لینگویج کو. اس کے بعد آپ کے پاس سی پلس پلس ہے. سی پلس پلس واز ڈیولپ بائی بی جرنے اسٹراسٹراپ. اسٹراسٹراپ also at Bell Laboratories during 1983 to 1985. اس کے بعد ایک اور سائنٹسٹ، کمپیوٹر سائنٹسٹ بھی جرنے اسٹراپ جو تھا، اس نے بیل لیبارٹریز کے اندر سی کے اوپر کام کیا اور اس کو امپروو کر دیا، اس کے اندر اور فنکشنز ایڈ کر دیے اور اس کو نام دیا سی پلس پلس. سی پلس پلس از اے سپر سیٹ آف سی. سپر سیٹ کہتے ہیں کہ مطلب اس کے اندر سی بھی موجود ہے، یعنی سی پلس پلس کے اندر آپ سی کا کام بھی یا سی کے پروگرامز بھی بنا سکتے ہیں. meaning that any valid C program is also a valid C++ program. جو پروگرام سی پلس پلس میں آپ بناتے ہیں sorry meaning that any valid C program is also a valid C++ program. کہ جو پروگرام سی میں آپ نے بنایا وہ پروگرام سی پلس پلس میں بھی ویلڈ ہوگا اور چلے گا، یعنی رن لازمی ہوگا. The purpose of developing C++ was to provide programming facilities
to easily and quickly write more powerful programs. इसके बाद आपके पास आ जाता है विजुअल बेसिक. विजुअल बेसिक या वीबी इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज. ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, which evolved from earlier version called basic. इससे पहले काफ़ी साल पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी जिसका नाम बेसिक था, उसको चेंज करके उसको एडवांस करके विजुअल बेसिक बनाई गई. बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. बेसिक की एब्रीविएशन क्या है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. VB is a very popular programming language for writing Windows and web applications. Visual Basic का जो मेन मकसद था वो विंडोज़ के लिए प्रोग्राम्स बनाना, यानी जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए, और वेब एप्लीकेशन यानी वेबसाइट्स के लिए प्रोग्राम्स बनाना था इसमें. It provides a graphical development environment to programmers to develop powerful Windows and web applications. ग्राफिकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट उस एनवायरनमेंट को कहते हैं जिसके अंदर आप ग्राफिक्स भी यूज़ कर सको, यानी पिक्चर्स यूज़ कर सको, ऑडियो यूज़ कर सको, वीडियो यूज़ कर सको, कलर्स यूज़ कर सको. ऐसे एनवायरनमेंट को ग्राफिकल कहा जाता है. तो इसका भी जो सॉफ्टवेयर था या इसकी भी जो लैंग्वेज थी वो ग्राफिकल थी. उसमें ये सारी चीज़ें हम या प्रोग्रामर यूज़ कर सकते हैं. VB is commonly used to develop for business programs such as payroll system and inventory control system. The user can also write programs related with engineering, science, arts, education और games. इन तमाम चीज़ों के लिए आप विजुअल बेसिक के अंदर प्रोग्राम बना सकते हैं या आप ऐसी तमाम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए विजुअल बेसिक को यूज़ कर सकते हैं, जिनमें गेम्स शामिल हैं, एजुकेशन है, इंजीनियरिंग और साइंस के सॉफ्टवेयर हैं. ये सारे आप विजुअल बेसिक में आसानी से और क्विकली बना सकते हैं. इसके बाद सी शार्प आ जाता है. अच्छा, विजुअल बेसिक के बारे में इन्होंने एक बात नहीं लिखी. विजुअल बेसिक माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, इन्होंने विजुअल बेसिक को डेवलप किया था कुछ सालों पहले. C sharp pronounced as C sharp. C hash सिंबल, C हैश का सिंबल है और इसको पढ़ते कैसे हैं? C sharp पढ़ते हैं. आपने भी इसको C sharp ही पढ़ना है, C hash नहीं पढ़ना. Is a language developed in 2000 by Microsoft Corporation. Microsoft कंपनी ने एक और लैंग्वेज बनाई 2000 में जिसको उन्होंने C sharp का नाम दिया. It is a simple modern general purpose programming language. मॉडर्न और जनरल पर्पस का मतलब होता है कि इसमें आप किसी भी फील्ड के लिए, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, किसी भी फील्ड के लिए आप इसमें सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बना सकते हैं. सिंटैक्स ऑफ सी शार्प इज़ वेरी सिमिलर टू सी एंड सी प्लस प्लस. इसके अंदर जो प्रोग्राम बनाने का तरीक़ाकार या फॉर्मेट है सी शार्प के अंदर, वो सी और सी प्लस प्लस की तरह का है. यानी सी और सी प्लस प्लस को इम्प्रूव करके माइक्रोसॉफ्ट ने सी शार्प बनाई है. इट आल्सो हैज़ सम फीचर्स ऑफ जावा. इट इज़ अ लैंग्वेज दैट मेक्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग easy and efficient. It provides facilities to write web applications that can be used across the internet. All types of programs, including games, utilities, operating systems, compilers, business applications, and web-based applications, can be developed in C sharp. ऑलमोस्ट जो भी सॉफ्टवेयर आप बनाना चाहें
تو سی شارپ لینگویج کو آپ یوز کر سکتے ہیں. مینلی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ویب سائٹس یا ویب اپلیکیشنس یا ایسے سافٹ ویئر جو انٹرنیٹ کے اوپر چلتے ہیں، جیسے واٹس ایپ ہو گیا، جیسے یہ زوم کا سافٹ ویئر ہو گیا، تو کہتے ہیں سی شارپ زیادہ تر انٹرنیٹ یا نیٹ ورکس کے سافٹ ویئر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹائم از اوور، اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کل ہوگی. ابھی آپ اپنے مائکس کھول سکتے ہیں.